مرد حق محکم زورد لا تخف، ہوں گریزاں ہم وہ رن میں سر بکف۔ لا الہ سے مرد حر روشن ضمیر، وہ نہیں ہے بندہ سلطان و میر۔ مرد حر اشتر صفت ہے سخت کوش، ہے گزر کانٹوں پہ اور خارا بدوش۔ پاؤں محکم اس کے روئے خاک پر، نبض رہ اس کی تپش سے تیز تر۔ مرد حر کہتے ہیں آزاد مرد کو، ورد کہتے ہیں وظیفے کو، کوئی لفظ بار بار دہرانا۔ لا تخف مت ڈر، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ اپنے خاص بندوں سے کہتا ہے کہ مت ڈریں۔ سر بکف یعنی سر ہتھیلی پر لیے۔ روشن ضمیر جس کا ضمیر یعنی دل روشن ہو۔ اشتر کہتے ہیں خارا بدوش، بے حد محنت کرنے والا۔ خار کہتے ہیں کانٹے کو، یہاں تپش سے مراد ہے گرمی۔ اگر کسی نے آزاد مرد بن کے زندگی گزارنا ہے تو یہ شعر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مرد حر لا تخف کے ورد سے قوی ہے۔ ہم تو میدان میں سر جھکائے آتے ہیں، لیکن وہ موت سے بے خوف سر ہتھیلی پہ رکھ کے نکلتا ہے۔ مرد حر لا الہ سے روشن ضمیر ہے، وہ کسی سلطان اور امیر کا غلام نہیں ہوتا، وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، وہ سر اٹھا کے چلتا ہے۔ مرد حر اونٹوں کی مانند بوجھ اٹھاتا ہے اور کانٹے کھا کر گزارا کرتا ہے، یعنی مشکلات اٹھاتا ہے زندگی میں، سخت زندگی گزارتا ہے۔ وہ اپنا پاؤں اس مضبوطی سے رکھتا ہے کہ اس کی گرمی سے راستے کی نبض تیزی سے چلنے لگتی ہے۔ مرد حر لا تخف کے ورد کی بدولت چٹان کی سی قوت اور مضبوطی پا لیتا ہے۔ ہم تو دنیا کے غلام ہونے کی وجہ سے اس مٹیریلسٹک دنیا میں لگے رہتے ہیں، جبکہ وہ سر اٹھا کے زندگی گزارتا ہے۔ مرد حر لا الہ پر کامل ایمان و عمل کی وجہ سے روشن ضمیر ہوتا ہے۔ وہ صرف خدائے واحد اور اس کے رسول اکرم کا غلام رہتا ہے۔ مرد حر اونٹوں کی طرح بوجھ اٹھاتا ہے، معمولی غذا پہ وہ گزارا کرتا ہے، پیٹ کا غلام نہیں ہوتا، گویا جو کی روٹی کھا کے وہ خیبر شکن ہوتا ہے۔ وہ اپنے پاؤں اونٹوں کی طرح زمین پر اس مضبوطی سے رکھتا ہے کہ اس کی گرمی سوز سے راستے کی نبض پھڑکنے لگتی ہے۔ وہ جب خدا کی راہ میں چلتا ہے تو مضبوط ارادے کے ساتھ چلتا ہے۔ حیات جاویداں آشوب موت، اس کی تکبیریں ورائے حرف و صوت۔ جانتا ہے سنگ راہ کو جو زجاج، وہ گدا سلطان سے لیتا ہے خراج۔ گرمی جان تجھ میں اس صحبا کی ہے، جو تیری پروردہ اس دریا کی ہے۔ سنگ کہتے ہیں پتھر کو، تکلیف کو، رکاوٹ کو۔ راہ کہتے ہیں راستے کو۔ زجاج کہتے ہیں شیشہ، مراد راحت۔ وہ اللہ کی عظمت کا صرف نعرہ نہیں لگاتا، بلکہ وہ اس کی عظمت و بزرگی کی عملی اعتراف کرتے ہوئے عمل کرتا ہے۔ جو کوئی بھی راستے کی رکاوٹیں اور تکلیفوں سے نہیں گھبراتا، وہی درویش سلطان اور بادشاہوں سے خراج وصول کرتا ہے، یعنی اس کی بلند ہمتی اور عظیم مقاصد کے آگے بڑی طاقتیں بھی سر تسلیم خم کر لیتی ہیں۔ تیری طبیعت کی گرمی اس کی شراب سے ہے، تیری ندی اس کے دریا کی پروردہ ہے، یعنی تجھے جو مقام حاصل ہے وہ اسی کے جذبوں اور ولولوں کی بدولت ہے۔ جو کوئی بھی راستے کی رکاوٹوں کو شیشے کی طرح کمزور سمجھتا ہے، وہی درویش سلطان سے خراج وصول کرتا ہے۔ تیری طبع کا جوش اس درویش کی شراب سے ہے، تیری ندی اس کے دریا سے پرورش پاتی ہے۔ لاگ پہنے شاہ ملبوس حریر،
ہے سوار اعصاب پر اس کے فقیر، ہم ہیں ظاہر ہیں وہ سر تسر نظر، وہ درون خانہ ہم بیرون در، ہم کلیسا دوست ہم مسجد فروش، ساقی کوثر کا وہ پیمانہ نوش، بندہ ساقی نہ وہ ساغر بدست، ہم تہی پیمانہ وہ مست الست۔ حریر سے مراد ریشم، مراد ریشمی۔ درون خانہ گھر کے اندر ہے، بیرون در دروازے کے باہر۔ کلیسا کہتے ہیں گرجا، عیسائیوں کی عبادت کا۔ پیمانہ نوش جام چڑھانے والا۔ مغاں آتش پرستوں کا مذہبی پیشوا، یہاں مراد ساقی ہے۔ تہی پیمانہ خالی جام والے۔ مست الست مست ازل، الست بربکم کی طرف اشارہ ہے۔ روز میثاق جب اللہ تعالیٰ نے خلقت عام سے قبل روحوں سے اپنے رب ہونے کا اقرار لیا۔ اقبال آزاد مرد کی تعریفیں کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ریشمی قباؤں میں ملبوس بادشاہ ایسے عریاں فقیر کے ڈر سے پیلے زرد پڑ جاتے ہیں۔ دین کے راز ہمارے لیے خبر اور اس آزاد بندے کے لیے نظر کی حیثیت رکھتے ہیں، گویا وہ گھر کے اندر ہے اور ہم دروازے سے باہر ہیں۔ ہم کلیسا کے دوست اور مسجد فروش ہیں، جبکہ وہ مرد حر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے شراب اللست پیتا ہے۔ وہ نہ تو پیر مغاں کا غلام ہے اور نہ اس کے ہاتھوں میں جام ہے۔ ہمارا پیالہ خالی ہے اور وہ شراب اللست سے مست ہے۔ میسیج یہ ہے کہ مرد حر سادہ لباس فقیر کے سامنے جو بڑے بڑے امیر لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ڈرتے ہیں، چونکہ وہ دنیاوی طاقتوں سے خوفزدہ نہیں ہوتا، اس لیے طاقتیں اس سے خوفزدہ رہتی ہیں۔ دین کے راز ہمارے لیے خبر اور اس کے لیے نظر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں وہ گھر کے اندر ہے اور ہم دروازے سے باہر، گویا ہم کتابوں کی وسعت سے دین کے متعلق کچھ جانتے ہیں، جب کہ اس کی اس دین پر گہری نظر ہوتی ہے اور عمل ہوتا ہے، وہ مشاہد حق میں محو ہوتا ہے اور ہم اس سے محروم ہوتے ہیں۔ ہم کلیسا دوست ہیں اور مسجد فروش ہیں، یعنی ہم تو مغربی تہذیب و تمدن کے عاشق اور غیروں کے طور طریقے اپنانے والے اور دین فروش ہیں، جبکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی شراب پینے والے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست فیضیاب ہونے والا ہے۔ وہ نہ تو پیر مغاں کا بندہ ہے نہ اس کے ہاتھ میں پیالہ ہے۔ ہمارا پیالہ تو خالی ہے اور وہ مست الست ہے، یعنی ہم عشق خدا اور رسول سے بیگانہ ہیں اور وہ اس عشق کی شراب پی کر مستقل طور پہ مست رہتا ہے، اور یہ ایسی شراب ہے جس کے لیے کسی جام کی ضرورت نہیں۔ اس کے نم سے چہرہ گل ارغواں، خوش تر اپنی آنکھ سے اس کا دھواں، اس کے سینے میں ہے تکبیر امم، اس کی پیشانی میں تقدیر امم، اپنا قبلہ گاہ کلیسا گاہ دہر، وہ نہیں منت پذیر دست غیر، ہم غلام افرنگ کے وہ ابدہ، ہے وہ آزاد جہان رنگ و بو۔ چہرہ گل کہتے ہیں گلاب کا چہرہ، تکبیر امم کہتے ہیں قوموں کی عظمت۔ تکبیر عظیم جاننا، خدا کی عظمت بیان کرنا، امم کہتے ہیں امت کی جمع، قومیں، ملتیں۔ تقدیر امم اقوام کی تقدیر۔ قبلہ مرکز، گھر کہتے ہیں گاہ کا مخفف، کلیسا کہتے ہیں گرجے کو، دیر بت خانہ، عبد غلام محتاج، ابدہ اس کا غلام یعنی اللہ کا بندہ۔ گلاب کا چہرہ، اس کی نمی اشکوں سے سرخ ہے، اس کا دھواں ہماری آگ سے بھی زیادہ روشن ہے۔
وہ بندہ حر، وہ آزاد بندہ، اس کے سینے کے اندر قوموں کی عظمت ہے، اس کی پیشانی پر اقوام کی تقدیر لکھی ہے۔ ہمارا قبلہ کبھی تو کلیسا ہے اور کبھی بت خانہ۔ مرد حر جو آزاد بندہ ہوتا ہے کبھی کسی غیر کے ہاتھوں سے اپنا رزق حاصل نہیں کرتا۔ ہم سب فرنگ کے غلام ہیں جبکہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ وہ اس رنگ بو کی دنیا میں نہیں سماتا۔ گلاب کا چہرہ اس کی نمی سے سرخ ہے، اس کا دھواں ہماری آنکھ سے بھی زیادہ روشن ہے۔ مطلب یہ ہے اس دنیا کی ساری رونق اس آزاد بندے کے دم سے ہے، اور اس کی معمولی سی بات بھی ہماری اعلیٰ و افضل بات سے کہیں بڑھ کے ہے۔ اس کے سینے میں قوموں کی عظمت ہے، اس کی پیشانی پر قوموں کی تقدیر لکھی ہے۔ وہ ہمارا قبلہ کبھی گرجا اور کبھی مندر ہے۔ مرد حر کبھی بھی غیر کے ہاتھوں سے اپنا رزق حاصل نہیں کرتا۔ گویا ہم تو اپنے دنیاوی مفادات اور پیٹ کی خاطر ہر غیر اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں، لیکن مرد حر صرف اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا رزاق سمجھتا ہے اور اسی کے آگے جھکتا ہے۔ ہم سب فرنگ کے غلام عبد ہیں جبکہ وہ اللہ کا بندہ۔ وہ جہان رنگ و بو اس مادی دنیا میں نہیں سماتا، وہ دنیاوی آلائشوں وغیرہ سے دور رہتا ہے۔ اس کی تمام تر توجہ اپنے خالق حقیقی کی طرف ہوتی ہے، اور ہم غیروں کو اپنا آقا تسلیم کیے ہوئے ہیں۔ ہم کو صبح و شام فکر ساز و برگ، اس کا حاصل کیا بجز تلخی مرگ۔ دار فانی میں اسے حاصل ثبات، مرگ بھی ہے ایک عنوان حیات۔ ہم سے مل کر اہل دل ہوں مزمحل، حر کی صحبت سے ہو گل دارائے دل۔ ساز و برگ، ساز و سامان، تلخی مرگ، موت کی تلخیاں، تلخی کی جمع اذیتیں تکلیفیں موت، ثبات جسے قرار نہ ہو، نہ پائیدار۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں ہم سب طاقتوروں کے غلام ہیں جبکہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ وہ اس رنگ بو کی دنیا میں نہیں سماتا۔ ہم لوگوں کی صبح و شام جو ہے وہ رزق کی فکر میں لگی رہتی ہے۔ ہم جیسوں کا جو انجام ہے کیا ہے؟ موت کی تلخیاں۔ فانی دنیا میں صرف آزاد مرد کو ثبات ہے، موت اس کے لیے زندگی ہی کے مقامات میں سے ایک مقام ہے۔ ہماری صبح و شام، ہماری زندگی روٹی پانی کے چکر میں گزر جاتی ہے۔ ہم جیسے لوگوں کا انجام کیا ہے؟ موت کی تلخیاں۔ مطلب یہ کہ ہماری ساری عمر آخرت سے بے خبری میں اور دنیاوی ساز و سامان اکٹھا کرنے میں گزر جاتی ہے، یہاں تک کہ ہم موت کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہمارا سب کچھ یہیں رہ جاتا ہے۔ ہمارے برعکس مرد حر یا آزاد مرد کا معاملہ مختلف ہے۔ فانی دنیا میں اسے بقا حاصل ہے، موت اس کے لیے زندگی کے مقامات میں سے ایک مقام ہے، یعنی وہ اپنے عظیم اعمال کی بدولت زندہ جاوید ہوتا ہے۔ جسمانی موت سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، گویا موت اس کے لیے آگے بڑھنے کے راستے میں ایک پڑاؤ کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہم رہے وابستہ تخمین و ظن، وہ ہے سر تا پا با عمل، گو کم سخن۔ ہم گدائے کوچہ، گرد و فاقہ و مست، فخر اہل لا الہ خنجر بدست۔ ہم مثل خس بگولوں کے اسیر، کوہ سے جاری کرے وہ جوئے شیر۔ اس کا محرم غیر سے بیگانہ ہو، خانہ ویراں ہو کے صاحب خانہ ہو۔ شکوائے گردون گرداں چھوڑ دے، زندہ ہو فیضان مرد زندہ سے۔ صحبت علم کتابی گو خوش آئے، صحبت مردان حر انسان بنائے۔ وابستہ کہتے ہیں بندھا ہوا، تخمین کہتے ہیں اندازہ کرنا، قیاس کرنا، ظن کہتے ہیں گمان، کم گو کم باتیں کرنے والا، گدایاں گدا کی جمع فقیر بھیک منگے، کوچہ و گرد
گلی گلی پھرنے والے، فاقہ مست فاقے کے مارے ہوئے، فاقوں میں خوش رہنے والا، لا الہ یعنی کوئی معبود اور حاکم مطلق نہیں سوائے اللہ کے، تیغ بدست ہاتھ میں خاص یا ایک تلوار ہے، محرم بہت قریبی اچھی طرح جاننے والا، خانہ ویران باش غیر آباد گھر والا بن، علم کتابی علم سے، خوشتر بہت اچھی بہتر افضل، آدمگر آدمی بنانے والے، بے کراں جس کا کوئی کنارہ نہ ہو، لامحدود بہت وسیع، آب گیر حاصل کر۔ علامہ اقبال نے مرد حر کو، آزاد بندے کو کمپیئر کیا ہے اور آج کل کے جو لوگ ہیں ہم لوگوں سے، کہ ہمارا کام صرف اندازوں اور تخمینوں ہی پر مبنی ہے، جبکہ مرد حر سراپا کردار اور تھوڑی بات کرتا ہے، یعنی کردار کا مالک ہوتا ہے، آزاد بندہ ہے، جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، ٹامک ٹوئیاں نہیں کرتا۔ ہم تو گلی گلی گھومنے والے بھیک منگے اور فاقوں میں مست رہنے والے لوگ ہیں، لیکن اس آزاد بندے کا، اس فقر کا ہاتھوں میں لا الہ کی تلوار لیے ہوئے ہوتا ہے، یعنی وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ ہم اس تنکے کی مانند ہیں جو بگولے کے اندر ہی گرفتار ہے، جبکہ مرد حر کی ضرب کوہ گراں یعنی پہاڑوں سے ندی نکال لیتا ہے۔ وہ آزاد بندے یا بندے حر کا محرم بن جا اور ہم سے دوری اختیار کر لے، خانہ ویراں ہو کے گھر کا مالک بن جا، اس غبار اسا آسماں کا شکوہ مت کر، اس زندہ مرد کی صحبت سے زندہ ہو جا، زندگی حاصل کر لے۔ علم کتابی کی بنسبت بندہ خدا کی صحبت کہیں بہتر ہے۔ مردان حر کی صحبت تو آدمی کو انسان بنا دیتی ہے۔ مرد حر ایک گہرا اور بے کراں سمندر ہے، پانی اس کے سمندر سے لے پر نالے سے کیا پانی لینا۔ اس مرد حر کا سینہ دیگ کی طرح جوش مارتا ہے، اس کے سامنے کوہ گراں کی حیثیت ریت کی ٹیلی کسی ہے۔ ہم باتوں کے دھنی ہیں لیکن کردار و عمل سے دور بھاگتے ہیں۔ ہم تو گلی گلی گھومنے والے بھیک منگے ہیں، یعنی ہم تو جھک جاتے ہیں، ہم غریب ہیں، محتاج ہیں، اس کے سوا ہمارے پلے کچھ نہیں، جبکہ مرد حر صرف اس خالق اور رازق کی طرف توجہ رکھتا ہے اور دنیا داری سے بے نیاز رہتا ہے، وہی رزاق اس کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ ہماری حالت اس تنکے کی سی ہے جو بگولے کے اندر ہو، جبکہ مرد حر کی ضرب کوہ گراں سے ندی رواں کر دیتی ہے۔ گویا ہم تو دنیا کے مختلف طوفانوں میں گھرے رہتے ہیں اور بے بس ہوتے ہیں، جبکہ وہ خدا کی راہ میں آنے والی ہر بڑی سے بڑی رکاوٹ اور مشکل دور کرتا ہے۔ اے ملت کے نوجوان، تو اس مرد حر کا محرم بن جا اور ہم سے دوری اختیار کر لے، خانہ ویراں ہو کے گھر کا مالک بن جا، یعنی اس بندہ حر کا سا کردار اپنا اور اصل گھر یعنی آخرت کے گھر کی طرف توجہ کر۔ دنیا کا گھر تو یہیں رہ جائے گا۔ اس گردش کرنے والے آسمان کا شکوہ نہ کر، اس مرد حر کی صحبت یہ ہے کہ مرد حر اگر مل جائے تو اس کی صحبت اختیار کر۔ یہاں پہ تو میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ اقبال کی پوئٹری پڑھیں۔ اقبال ہی ایک مرد حر تھے۔ مرد حر دریائے نا پیدا کرا، آب دریا لے نہ آب ناوداں، سینہ اس کا جوش زن مانند دیگ، اس کے آگے کو بھی یک تودۂ ریگ، صلح میں وہ ساز و برگ انجمن، جس طرح باد بہاراں در چمن، جنگ میں وہ واقف انجام کار، کھودے خود شمشیر سے اپنا مزار، ہم سے بیگانہ ہو اس کا دامن گیر بے تابانہ ہو۔ مرد حر ایک گہرا اور بے کراں سمندر ہے، پانی اس کے سمندر سے لے پر نالے سے کیا پانی لینا۔ اس مرد حر کا سینہ دیگ کی طرح جوش مارتا ہے،
اس کے سامنے پہاڑ کی حیثیت ریت کے ٹیلے کی سی ہے۔ صلح کے دن میں وہ جان محفل ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح موسم بہار کی ہوا چمن میں ہوتی ہے۔ جنگ کے وقت وہ اپنی تقدیر سے پوری طرح باخبر ہوتا ہے، چنانچہ وہ اپنی تلوار سے خود ہی اپنی قبر کھودتا ہے۔ میں تیرے قربان جاؤں تو ہم سے تیر کی طرح دور نکل جا اور اس شخص کا دامن تھام لے۔ کب اگائے تخم دل کو آب و گل، بے نگاہ التفات اہل دل۔ قدر تیری اس جہاں میں خاک ہو، گر نہ قرب مردان مان پاک ہو۔ آب و گل کہتے ہیں فطرت کو، خمیر کو، آپ کہتے ہیں پانی، گل گارا مٹی، مراد مادیات، بے نگاہ بغیر کسی نگاہ کے، کسی نظر کے بغیر، خداوندان خداوند کی جمع۔ آب و گل سے تخم دل نہیں پھلتا پھولتا جب تک ارباب صاحب دل کی اس پر نظر نہ پڑے۔ اس دنیا میں تیری قیمت اس وقت تک خس کے برابر بھی نہیں جب تک تو کسی صاحب دل کا دامن نہیں تھام لیتا۔ اس مرد حر کو ڈھونڈ کر اس سے وابستہ ہو جا اور اپنی قدر و قیمت میں اضافہ کر لے۔ میرے لیے تو علامہ اقبال ایک بندہ حر ہیں۔